بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں 60 میں ایک اور بہت بڑی نعمت کا یہاں ذکر ہونے لگا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی طلب کی، یعنی اپنی قوم کے لیے موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پانی مانگا کہ یا باری تعالیٰ ان کو پانی دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ہم نے کہا اپنے عصا کو پتھر پر مارو، کسی ایک پتھر پر مار دو، اور جب یہ ایسا انہوں نے کیا تو اس سے 12 چشمے نکلے، اور ہر قوم نے اپنی گھاٹ کے لیے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کھاؤ پیو اللہ کے اس رزق میں سے اور زمین میں فساد نہ مچانا۔ بس یہ ہے اس آیت کا مختصر سادہ سا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ آپ نے امید ہے کہ جو ہمارا پیٹرن چل رہا ہے، ایک طریقہ تلاوت صحیح انداز میں انشاءاللہ، یہ حقیر سی ایک کوشش ہے، اللہ اس کو قبول کرے، اور پھر اس کا سلیس سادہ اردو ترجمہ انشاءاللہ ہمارے جتنے بڑے بڑے تراجم ہیں ان کی روشنی میں اپنے گھر سے کوئی ترجمہ نہیں کر رہا۔ بہرحال تو یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان کو ایک اور بڑی نعمت عطا ہوئی، اور یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ نعمتیں کیوں ان کو بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ کی اطاعت پہ واپس آؤ، اس نبی کو مانو، اس نبی کے پیچھے چلو، اور ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا جو ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ان کو پانی کی طلب تھی، ظاہری بات ہے آزادی ملی اس کے بعد یا آباد ہو رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہی ہے، اگر آپ مڈل ایسٹ کے کسی بندے سے ملیں تو پانی کی قدر آپ کو پھر سمجھ میں آئے گی کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بلکہ اس وقت بھی دنیا کے جو حالات ہو چکے ہیں، جتنا پانی کی کنٹامینیشن ہو رہی ہے، بہت سارے جو تھنکرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں اگلی جنگیں پانی پہ ہی دنیا نے لڑنی ہیں، تو اللہ ہمیں بہرحال اس سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ کسی پتھر پہ مار دو اپنا عصا۔ اس آیت میں بھی پتہ چلا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا دیا نا، یہ بہت بڑا زندہ معجزہ تھا جو ہر وقت قوم کے سامنے معجزے کر رہا تھا، اور یہ ایک نیا معجزہ کرنے لگا تھا۔ قوم نے تو وہ دیکھے تھے نا معجزے جو فرعون کے سامنے ہوئے، وہاں چیلنج ہوا سارا، وہاں پہ جو جادوگروں کو شکست ہوئی۔ یہاں اب پھر وہ جو غرق ہوا فرعون، وہاں بھی عصا اللہ تعالیٰ نے کہا مارو اپنا عصا موسیٰ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر عصا کے ذریعے ہی معجزہ کروایا کہ یہ مارو عصا کسی بھی پتھر پر۔ یہاں پہ علامہ ابن کثیر کی میں ایک بات بتاتا ہوں، تفسیر ابن کثیر میں بڑے ہی فراخ دلی سے انہوں نے علامہ زمخشری کو کوٹ کیا، اور ان ساری تفصیلوں کا وہ جو بیان کرتے ہیں لوگ کہ وہ پتھر جو تھا وہ پتہ نہیں جنت سے آیا تھا، وہ ایسا تھا ویسا تھا، ساری چیزوں کو آپ نے ریفیوٹ کیا، ان کا رد کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، جو زمخشری کہتے ہیں نا رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتنی فراخ دلی سے انہوں نے یہ بات کی کہ زمخشری ان علماء میں سے ایک ہے جس کو اب میں کیا کہوں، اس مسکین کی کوئی تفسیر کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، عربی میں ہی ہے زیادہ، میرا نہیں خیال کہ اس کا ترجمہ ہوا ہے، الکشاف، بہت بڑا علمی خزانہ ہے۔ تو اس کو ابن کثیر اس علمی خزانے سے آپ ایک موتی لے کر آتے ہیں کہ بھائی یہ ایسے ویسے فلانے ڈھمکانے پتھر نہیں تھے، معجزے کا کمال ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بس کسی بھی پتھر پہ مار دو، 12 چشمے نکلیں گے، اور وہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ جب مارا، اللہ نے یہ معجزہ دکھایا، کامل اور مکمل جو جسے کہتے ہیں نا معجزے کا اظہار اسی میں ہے کہ وہ کوئی بھی الحجر، یہ الحجر جو ہے کسی بھی کوئی بھی پتھر ہو اس کو مار دیں موسیٰ علیہ السلام تو یہ کام ہو جانا ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا، جب مارا اس عام سے ایک پتھر پہ عصا، تو بس پھر وہاں سے جیسے ترجمے میں آگے ہے آپ نے سن لیا کہ 12 چشمے نکل آئے، اور ہر قوم نے اپنا چشمہ پہچان لیا کہ یہ ہمارا ہے، اور ہر ایک کو ایک ایک چشمہ مل گیا۔ یہ 12 کیوں نکلے؟ اس پر آپ پچھلی وہ ریکارڈنگ سنیے جس میں میں نے بنی اسرائیل کا تعارف کروایا آپ کے سامنے کہ بنی اسرائیل ہیں کون۔ بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کے پوتے
اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، ان کے ہیں 12 بچے، جن میں مشہور سب سے کون ہے؟ یوسف علیہ السلام اور بنیامین، باقی اس کے علاوہ 10۔ تو یہ 12 بیٹے جو ہیں ان سے بن گئے تھے 12 قبیلے۔ کئی زمانوں بعد ان میں آئے موسیٰ علیہ السلام۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ مصر میں سارے شفٹ ہو چکے تھے، اور وہیں پر ان کو پھر غلامی سہنی پڑی فرعون کی، اور اس وقت کا جو فرعون تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور یہ وہ ٹائم تھا جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو آزادی ملی۔ یہ 12 اب قبیلے، قومیں بن چکے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سب کو ان کا چشمہ مل گیا، اور اللہ نے کہا یہ دیکھو میں نے تم پر ایک اور انعام کیا، کھاؤ پیو اب اپنے اپنے مشرب سے، اللہ کا رزق ہے، حلال ہے، کھیتی باڑی میں استعمال کرو، جو کرنا ہے اس سے فائدے اٹھاؤ، تمہارے لیے یہ سارا میں نے تمہیں دے دیا۔ اندازہ کریں پانی نکل آنا ایسے زندہ معجزہ ان کے سامنے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان پہ نعمت کی، اور ایک ہی کنڈیشن بس لگائی، ایک لا ہے بس اس پوری آیت میں۔ وہ لا کیا ہے؟ بس گناہوں میں نہ پڑنا، دنگا فساد نہ مچانا، یعنی میری نعمتیں مل جانے کے بعد، پیٹ بھر جانے کے بعد بدمعاش نہ بن جانا، بے حیا نہ بن جانا، گناہوں میں نہ پڑ جانا۔ اگین پھر میں یہی کہوں گا، اس میں پھر اس امت کے لیے میسج ہے۔ یہ دیکھیں نا، امت اپنا سٹارٹ کر رہی ہے، اللہ کی کتاب کا شروع ہے، اللہ کی کتاب کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کیس سٹڈی پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو میں جب بھی نعمت کرتا ہوں، تو میں جب نعمت اپنی کسی کو دیتا ہوں تو اس کے ساتھ ایک ہی بس کنڈیشن لگاتا ہوں۔ وہ کنڈیشن بہت سادہ سی ہے، وہ ہے اطاعت، شکر اور گناہوں سے بچنا۔ یعنی یہ کنڈیشن یہ ہے کہ میری نعمتیں ملنے کے بعد بے حیا نہ ہو جانا، نہ شکرے نہ ہو جانا، سیدھے راستے پہ رہنا، بس یہ ایک کنڈیشن ہے۔ کہ یعنی کہ پیٹ بھرنے کے بعد، دیکھیں نا، پیٹ بھرنے کے بعد خالی پیٹ تو سبھی کہتے ہیں یا اللہ ہمیں رزق دے، یہ دے، میں وہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ نیک کام کروں گا۔ اللہ نے کہا اب مل گئے، اب میں تم سے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ تم کوئی بڑے پہاڑ کھودو میرے لیے، سب کچھ میں نے تمہیں دے دیا، اب تم کھاؤ پیو، زندگی سکون سے گزارو، بس فسادی نہ بننا۔ زمین پہ فساد کیا ہے؟ گناہ، بدکاری، جھگڑے، قتل و غارت، یہ سارا زمین کا فساد ہے، فساد فی الارض۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، امت محمدیہ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ہدایت دے کہ جو ہم نے اس وقت زمین میں فساد اور گناہ ہم مسلمان کر رہے ہیں نا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، ورنہ وہی ہوگا جو پہلوں کے ساتھ ہوا۔ اللہ ہمیں اس سے آپ کو اور مجھے محفوظ رکھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے فسادی نہ بنے، بلکہ مومن بنے، سچے مسلمان بنے، متقی بنے انشاءاللہ۔ واللہ اعلم۔